اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد میں ہماری بحثی مقاصد محرمہ شیخ انصاری کی، اس کا جو دوسرا درس ہے، فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما وجوہ الحرام من وجوہ الاجارت نظیر ان یعاجر نفسہ علی حمل ما یحرم اکلہ او شربہ او یعاجر نفسہ فی صنعت ذلک الشیء او حفظہ او یعاجر نفسہ فی حدم المساجد ضرارا او قتل النفس بغیر حق او عمل التصاویر والاصنام والمزامیر والبرابط والخمر والخنازیر والمیتۃ والدم اور شیء من وجوہ الفساد الذی کان محرما علیہ من غیر جہت الاجارت فیہ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ مقاصد محرمہ یعنی پروہیبٹڈ بزنسز، جو بزنس کرنا جن چیزوں پہ حرام ہے اور جن چیزوں پہ حلال ہے، تو کہا تھا کہ چار چیزیں ہیں، چار اقسام انہوں نے بیان کی تھی، ولایات اور تجارات۔ ولایات تو یعنی گورنمنٹ، نوکری کرنا گورنمنٹ میں، اور یا جو پرائیویٹ کمپنیوں میں جو نوکری کرتے ہیں تو وہ تو اجارات اور رینٹنگ کے زمرے میں آ جائے گا، جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اور تجارات جو ہے وہ سیلز اینڈ پرچیز جو بھی ہو رہا ہے، تو اس میں جو حرام ہے اور جو حلال ہے، تو اس کی طرف جو انہوں نے ایک اشارہ کیا تھا، تو اس کو کچھ بیان کیا تھا۔ آج جو وہ تیسری قسم جو ہے وہ اجارات کی ہم بیان کریں گے، رینٹنگ اور لیزنگ کی جو ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں اما وجوہ الحرام من وجوہ الاجارت و اما تفسیر الاجارات فاجارت الانسان نفسہ او ما یملک او یلی امرہ من قرابتہ او دابتہ او ثوبہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اجارات کی تفسیر، رینٹنگ کی، لیزنگ کی تفسیر یہ ہے کہ انسان خود کو اجارے پہ دے۔ جیسے پرائیویٹ فرمز میں جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک میں آپ کو جو ہے وہ اجارے پہ دیتا ہوں، یا مثال کے طور پر اس سے بولا کہ جی آنے کا ٹائم ہے 9 بجے اور جانے کا ٹائم نہیں ہے، تو تم اپنے آپ کو اجارے پہ دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اجارے پہ دیتا ہوں، تو طے کر لیا اتنے پیسے ملیں گے روز کے، یا اتنے پیسے ملیں گے مہینے کے، یا اتنے پیسے ملیں گے ہفتے کے، جیسے باہر جو ویکس کا حساب ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ اجارت الانسان نفسہ، یعنی جو یا مثال کے طور پر مزدور جیسے کام کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں صبح سے لے کر 8 بجے سے 8 بجے تک کام کروں گا، یا صبح 8 بجے سے غروب تک کام کروں گا، تو یہ جو ہے وہ اجارے کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن اگر ٹھیکے پہ لے کے مثال کے طور پر یہ کام کروں گا اور اس کے اتنے پیسے ہوں گے، تو وہ پھر جو ہے وہ دوسرے زمرے میں آ جائے گا کہ مثلا یہ کام کرنے کے لیے مثلا اس نے اتنے پیسے لیے ہیں کہ یہ کام کرے گا اور اس کے اتنے پیسے لے گا، تو وہ اس کو بھی اجارے کے زمرے میں بھی لا سکتے ہیں، لیکن مطلب وہ ٹھیکہ ہو گیا۔ اجارہ یہ جو ابھی جو بتا رہے کہ اجارت الانسان نفسہ، انسان خود کو رینٹ پہ دے، یا ما یملک، گھر ہے اس کا وہ رینٹ پہ دے دے، گاڑی ہے وہ رینٹ پہ دے دے، اور یلی امرہ، یلی امرہ یعنی یہ غلام کے اوپر ولایت رکھتا ہے، اس کے نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، تو غلام پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو یا اس کا بیٹا ہے، مثلا اس کے فرض کر لیے 10 بیٹے، 5 بیٹے ہیں، تو 10 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں کو یہ جو ہے وہ اجارے پہ دے دے، تو یلی امرہ یعنی یہ غلام کی طرح نہیں ہو جائے گا؟ جی غلام کے اوپر بھی ولایت رکھتا ہے، نابالغ بچے کے اوپر بھی ولایت رکھتا ہے۔ جب غلامی نہیں، مثال کے طور پر فرض کر لیے نا کہ یہ جو ہے وہ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ دکان پہ کام کرے گا، یا سبزی کی دکان پہ بیٹھے گا، یا دودھ کی دکان پہ بیٹھے گا، اور یہ اتنے پیسے جو ہے آپ کو گھر میں بھجوانے ہوں گے،
تو یا یہ کنڈکٹر ہوگا یا یہ مثال کے طور پر کوئی اور کام کرے گا، اس کے لیے اجارے پہ دے رہے ہیں اس بچے کو، تو بچہ تو خود کو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بالغ ہے، وہ تو نابالغ ہے، وہ تو معاملہ نہیں کر سکتا. تو جو اس کا ولی امر ہے، جو اس کا ولی ہے، وہ ولی اس کا جو ہے وہ اس کو رینٹ پہ دے رہا ہے. تو رینٹ پہ دے رہا ہے یا اس چیز کو، یا خود کو رینٹ پہ دے رہا ہے کہ میں کام کروں گا، یا جو اس کی ما یملک ہے، جو اس کی ملکیت میں پراپرٹی میں چیزیں وہ رینٹ پہ دے رہا ہے، یا جن کے اوپر ولایت رکھتا ہے، قرابت داری ہے. من قرابت ہی کی مثال دی ہے انہوں نے کہ مثلا اس کا بیٹا ہے، بچہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ رینٹ پہ دے رہا ہے کہ وہ مثلا کوئی کام کرے، سبزی کی دکان پہ بیٹھ جائے، یا مثال کے طور پر جو دکان پہ بیٹھ جائے، یا کوئی اور کام کرے. اجارے پہ دینا غلامی میں دینے کی طرح نہیں ہے. نہیں، غلامی میں نہیں، رینٹنگ ہو رہی ہے، رینٹنگ. جیسے مثال کے طور پر چائلڈ لیبر ہوتا ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ بچہ جو ہے وہ الیکٹریشین کے ساتھ ہیلپنگ کے لیے جا رہا ہے، تو اب وہ گھر گئے، اس بچے کو لے گئے، ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو الیکٹریشین ہے یہ اچھا نیک صفت آدمی ہے، پڑوسی ہے، جان پہچان کا ہے، تو وہ لے گیا اس کو، رات کو جو ہے وہ لے کے آ جائے گا صحیح سے، تو کام بھی سیکھ لے گا، اور جو ہے وہ پیسے بھی ملیں گے اور ہیلپ بھی کرے گا. تو اس میں کون سی برائی ہے، کون سی غلامی ہے؟ غلامی کہاں آ گئی؟ غلامی تھوڑی ہے. تو یہ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کیونکہ خود معاملہ نہیں کر سکتا، بچہ اگر معاملہ کرے گا تو شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نقصان بھی اٹھا سکتا ہے. تو کیا معاملہ بڑے کریں گے، کام بچہ کرے گا. من قرابت ہی او دابت ہی، اپنی سواری جو ہے وہ کرائے پہ دے، او ثوب ہی، یا اپنے کپڑے کرائے پہ دے. جیسے وہ دولہا کی شیروانی، اب وہ دولہا کی شیروانی جو ہے وہ 25,000 میں بنی. ابے بھائی ایک رات کے لیے 25,000 سے کرائے پہ لے لو، کرائے پہ ملتی ہیں، کرائے پہ لے لو، ایک رات میں جو پہن لو اسے، جو ہے وہ دلوا کے اور بعد میں دے دینا اس کو. ہائی فائی لوگوں کی تو لاکھوں میں بنتی ہے، لاکھوں میں بنتی ہے نا، تو وہ ایک رات میں بیکار ہو جاتی ہے. ایک رات میں جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ کرائے پہ لے لو. اچھا، بے وجہ الحلال، من جہت بے وجہ الحلال، تو اجارہ دے انسان خود کو یا ما یملک کو، اور یلی امرہ، یعنی جس کے امر کا وہ ولی ہے اس کو وہ اجارے پہ دے، جو اس کی قرابت ہے، یا اس کا دابہ ہے، سواری ہے، یا اس کا کپڑا ہے، بے وجہ الحلال جو ہے وہ اجارے پہ دے. جیسے اپنا گھر کرائے پہ دے کہ یہاں پہ جو ہے کنسرٹ ہوگا، آرام کام انجام پائے گا، یا میں وہ گھر کرائے پہ دے کہ یہاں پہ شراب پی جائے گی، تو وہ صحیح نہیں ہے. من جہت الاجارات یوجرا نفسہ او دارہ او ارضہ او شیئا یملکہ فیما ینتفع بہ. یعنی یہ تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے کہ اپنے آپ کو کرائے پہ دے، یا گھر کو، یا زمین کو، یا جن چیزوں کا مالک ہے ان کو، فیما ینتفع بہ من وجوہ المنافع، جن سے استفادہ ہو سکتا ہے. مثلا مثال کے طور پر آئس کریم کرائے پہ دے دے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، آئس کریم کی کرائے پہ دے سکتا ہے. کھانا کرائے پہ دے سکتا ہے. نہیں، خراب کیوں ہوگا؟ وہ کھا لیں گے جن کو کرائے پہ دے گا، بچے گا نہیں. تو آئس کریم یا کھانا یا ایسی چیز جس کا اصل جو وہ نہیں باقی رہتا، جو ایک بار وہ کیا کہتے ہیں، ایک بار مصرف جو ہے وہ کیا ڈسپوزیبل جو چیزیں ہیں ان کو کرائے پہ نہیں دے سکتے. کرائے پہ ان چیزوں کو دے سکتے ہیں جس کی اصل محفوظ رہے، اس کی ملکیت بھی جبھی محفوظ رہے گی جب اصل محفوظ ہوگا، تو اصل محفوظ رہے اور اس کی جو منفعت ہے وہ صاحب مطلب جس کو کرائے پہ دینا اس کو چلی جائے. جیسے گھر ہے، گھر رہے گا تو اب 1 سال کے لیے جو اس گھر کے فائدے ہیں وہ آپ کسی کو جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو گھر کی ملکیت، گھر جو ہے وہ جس کی ملکیت ہے اسی کی ملکیت میں رہے گا، لیکن 1 سال تک کے لیے اس کے فائدے جو آپ کسی کو دے رہے ہیں، یہ ہوتا ہے اجارہ. اس کی تعریف آئے گی ابھی جو.
من وجوہ المنافع اب العمل بنفسہ ہی، یا خود عمل کرے تو خود کو کرائے پہ دے رہا ہے، وہ ولد ہی، یا اپنے بچے کو جو ہے وہ کرائے پہ دے رہا ہے، وہ مملوک ہی، یا اپنے جو ہے وہ غلام کو کرائے پہ دے رہا ہے، وہ اجیر ہی، یا اپنے مزدور کو کرائے پہ دے رہا ہے۔ اب میں نے مزدور جو ہے وہ ادھر دیکھیے، میں نے مزدور ہائر کیے ہوئے 1 سال کے لیے، 1 سال کے لیے میرے پاس 50 مزدور ہیں، تو اب میں اپنا مزدور آگے جو ہے وہ کسی کو کرائے پہ رینٹ آؤٹ کر رہا ہوں، کسی کو کرائے پہ دے رہا ہوں، تو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، دے سکتے ہیں، جہت حلال میں اگر آپ دیں تو دے سکتے ہیں۔ من غیر یکون وکیلا للوالی او والیا للوالی، یعنی والی کا نہ وکیل ہو نہ والی کا والی ہو۔ والی کا والی یعنی جیسے منسٹر ہے، اس کے نیچے جو سیکریٹری ہے یا ایڈیشنل سیکریٹری ہے یا ڈپٹی سیکریٹری ہے یا سیکشن گریڈ آفیسر ہے، اس کے نیچے بھی جو ہے وہ، تو وہ بھی والی ہے، سیکریٹری بھی والی ہے، لیکن یہ والیم من الوالی ہے، منسٹر کا جو ہے وہ نیچے ہے، تو والی اس کو کہتے ہیں جو جس کا رول چل رہا ہو، گورنمنٹ میں ہو وہ، تو گورنمنٹ میں اگر ہے اور بڑا وہ ہے افسر ہے، تو یہ افسر کسی کے نیچے ہے، منسٹر کے نیچے ہے یا پرائم منسٹر کے نیچے ہے، تو والین للوالی ہو گیا۔ یا اس کا جو ہے وہ وکیل ہے، تو اگر وکیل ہو گیا تو یہ بھی جو ہے وہ جیسے کوئی جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہو، مطلب سرکار کا، تو صرف وہ مراد نہیں ہے وکیل للوالی، یعنی کسی بھی کام کرنے کے لیے وہ ڈیپیوٹیڈ ہو سرکار کی طرف سے، تو یہ ہو جائے گا وکیلا للوالی۔ تو وکیلا للوالی یا والیا للوالی، اس کا مطلب جو ہے وہ واضح ہو گیا آپ کو۔ تو اگر وکیلا للوالی ہو جائے گا تو ولایت کی جہت میں چلا جائے گا، یا والیا للوالی ہوگا یعنی تو وہ بھی ولایت مطلب نوکری کر رہا ہے، تو وکیلا للوالی یا ان کا ٹینڈر بھر رہا ہے یا ان کی کوئی سپورٹ کر رہا ہے حکومت کی، تو وہ ولایات میں چلا جائے گا، اجارات میں نہیں آئے گا۔ اجارات کے لیے وہ بھی ایک طرح کا اجارہ ہے، لیکن وہ ولایت میں چلا جائے گا، یعنی جیسے صفوان جمال نے جو اپنے اونٹ ہارون الرشید کو کرائے پہ دیے، تو یہ بھی جو وہ ولایت کی جہت میں چلا جائے گا، کیونکہ وکیل بن گیا ان کی طرف سے۔ یا اس جہت میں آپ کہہ نہیں جائے گا اگر صرف اس نے رینٹ آؤٹ کیے، تو رینٹ آؤٹ کیا اس نے، تو مطلب یہ کہ ولایت میں نہ جا سکے۔ اگر ولایت میں چلا جائے گا تو پھر وہ ولایت کے لحاظ سے حرام ہو جائے گا، ابھی ہم یا حلال ہوگا، ابھی ہم اجارے کی بات کر رہے ہیں، صرف ولایت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں۔ فلا باس ان یکون اجیرا یوجر نفسہ، بس فرق نہیں پڑتا کہ یہ اجیر ہو، تو اجیر یعنی جس نے خود کو اجارے پہ دیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مجھ سے کام کرا لیں، جو کام آپ کو کرانا ہے ٹھیک ہے، میں اس کے جو ہے وہ پیسے لوں گا۔ یوجر نفسہ او ولدہ او قرابتہ او ملکہ او وکیلہ فی اجارتہ لأنہم وکلاء الاجیر من عنده لیس ہم بولاۃ الوالی۔ تو یہ اس کی طرف سے اس نے رینٹنگ پہ لیا ہوا ان لوگوں کو، تو ان لوگوں کو تو یہ اس کے اجیر کے، اس نے خود کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور یہ سارے اس کے سپورٹر ہیں، تو یہ پھر جو ہے وہ ولایت کی جہت میں نہیں آئیں گے۔ جیسے میں نے خود کو اجارے پہ دے دیا کسی کمپنی کو، ٹھیک ہے کہ میری سروسز جو ہے وہ آپ کے لیے ہیں، جیسے لائر ہے یا کوئی ہے، اس نے اپنی سروسز جو ہے وہ، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اس نے اپنی سروسز جو ہے وہ کسی کمپنی کو دے دیں، تو اب جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس کا اسٹینو ہے، اس کا ٹائپ رائٹر ہے، اس کا جو ہے وہ خانسامہ ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ وکلاء الاجیر ہو جائیں گے۔ لأنہ وکلاء الاجیر من عنده لیس ہم بولاۃ الوالی، یہ والیوں کے والی نہیں ہے۔ نظیر الحمال الذی یحمل شیئا معلوما بشیء معلوم، یہ اس حمال کی طرح سے ہو جائیں گے کہ وہ حمال یہ کہتا ہے بھائی قلی سے، آپ قلی سے اسی وقت پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتنے پیسے لوگے، اتنا سامان ہے، وہاں گاڑی تک پہنچانا ہے، برج سے اتار کے جو ہے وہ ڈبے تک اندر تک پہنچانا ہے، تو بتا دے گا اتنے پیسے۔ تو یہاں پہ بھی یہ اسی طرح سے ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نظیر الحمال الذی یحمل شیئا معلوما بشیء معلوم فیجعل ذلک الشیء الذی یجوز له حملہ بنفسہ،
یعنی جس چیز کا پس قرار دے گا اس چیز کو جس کا جائز ہے اس کے لیے اس چیز کا حمل کرنا، حملہ بنفسہ ہی، یعنی یجعل ذالک الشیء، اس چیز کو قرار دے گا جائز ہے اس چیز کا حمل کرنا، کہ خود اگر اٹھا لیتا تو اس کے لیے جائز ہوتا، اور بملک ہی اور دابت ہی، یا مثلا جو ہے وہ ملک کے ذریعے سے جو ہے وہ، یعنی ملک یمین اپنے غلاموں کے ذریعے سے، یا اپنے سواری کے اوپر اس چیز کو اٹھا رہا ہے، یا یؤاجر نفسہ فی عمل، یا اپنے آپ کو اجیر کر رہا ہے ایک ایسے عمل میں، یعمل ذالک العمل بنفسہ ہی، کہ وہ عمل خود سے کر رہا ہے، او بمملوک ہی، یا اس کا غلام کر رہا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر آپ گئے میکینک کے پاس، آپ نے اس سے کہا یار یہ گاڑی کی لائٹ نہیں جل رہی، اس کو صحیح کر دو، اس نے بچے سے کہا چل بھائی اس کو صحیح کر، تو اس کا جو ہے وہ نوکر جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے، یا اس کا رکھا ہوا جو شاگرد ہے وہ صحیح کر رہا ہے، وہ تو نہیں صحیح کر رہا۔ تو او قرابت ہی، یا مثال کے طور پر آپ نے کہا یہ کام کر دو، وہ اپنی جو ہے وہ مشین سے کرا رہا ہے، تو جس سے بھی کرائے وہ اس کا مسئلہ ہے۔ او بے اجیر من قبل ہی، قرابت ہی یعنی اس کا بیٹا جو ہے وہ کر رہا ہے، او بے اجیر من قبل ہی، یا مثال کے طور آپ نے اس سے کہا یہ صحیح کر دو، وہ گیا کسی اور کو بلا کے لے گیا، اس سے صحیح کروا دیا، تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ بے اجیر من قبل ہی، یا کہیں گیا وہ لائٹ صحیح کرا کے لے کے آ کے اس نے جوڑ کے لگا دی۔ فہذی وجوہ من وجوہ الاجارات، یہ اجارات کی رینٹنگ کی جو ہے وہ صورتیں ہیں، حلال لمن کان من الناس ملکا او سوقتا، یہ حلال ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں میں سے ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، حکومت سے ہو یا بازاری ہو، کافر ہو یا مومن ہو، اس کا جو ہے وہ اجارے پہ دینا حلال ہے، اور اس سے جو ہے وہ کمانا حلال کسب ہو، اس کے اوپر کمانا حلال ہے، من ھذہ الوجوہ، جہت حلال سے حلال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے کہ رہ جائے گی دوسری جہت، تو دوسری جہت جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ، وجہ حرام کیا ہے؟ وجہ حرام کہہ رہے کہ نظیر ان یعاجر نفسہ علی حمل ما یحرم اکلہ، یہ اپنے آپ کو اجارے پہ دے کہ ایسی چیز اٹھائے جس کا کھانا حرام ہے۔ مثال کے طور پر سڑے ہوئے انڈے ہیں، یہ اٹھا کے جو دکان تک لے کے جا رہا ہے تاکہ وہ سڑے ہوئے انڈے لوگ کھائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے۔ فرض کرتے ہیں ہم کہ اسے پتہ ہے، ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں نا، جس چیز کا اٹھانا اس کے لیے حرام ہے، یا مثال کے طور پر اس کو جو ہے وہ ٹرک والے کو پتہ ہے کہ یہ ساری جو ہے مری ہوئی مرغیاں ہیں، اب یہ مری ہوئی مرغیوں کو جو ہے وہ مری ہوئی مرغیوں کو کھانا حرام ہے، تو اس کا اٹھانا بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام، اس پہ مزدوری لینا بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ مگر یہ کہ اسے معلوم ہو کہ یہ مری ہوئی مرغیوں کو جو وہ اس سے جو اس کی غذا بنائیں گے یا اور کوئی کام کریں گے جو جائز کام میں استعمال کریں گے، وہ بات الگ ہے۔ بلی کو کھلائیں گے۔ علی حمل ما یحرم اکلہ او شربہ اور یعاجر نفسہ فی صنعۃ ذلک الشیء، یعنی یہ شراب کے کارخانے میں کام کرتا ہے، وہاں شراب بنتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو اجارے پہ دے کہ ایک حرام چیز بن جائے۔ یا مثال کے طور پر یہ ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا ہے جہاں سور کا پزا بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، سور کے گوشت سے بنا ہوا پزا استعمال ہوتا ہے، تو اس کمپنی میں یہ کام کرتا ہے۔ حرام چیز جس کا کھانا حرام ہے۔ اب یہ کہ کافروں کے لیے تو حرام نہیں ہے، وہاں اجازت بھی دی ہے آیت اللہ سیستانی نے بعض جگہ، لیکن ہم فرض کرتے ہیں یہاں پر کہ مسلمان ملک میں، اور حفظ ہی، یا یہ شراب جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ رہا ہے یا اپنی دکان میں رکھ رہا ہے، اس کو محفوظ کر رہا ہے۔ اور یعاجر نفسہ فی ہدم المساجد، یا اس کو ٹھیکہ ملتا ہے حکومت کی طرف سے کہ تم مسجد گرا دو، تو یہ جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ گرانا۔ اچھا، مسجد جو ہے وہ مسجد بھی دو صورت ہے، مسجد ایک دفعہ جو ہے وہ راستے میں آ جائے یا مسجد ویران ہو جائے، جو صورتیں استثنائی ہیں کہ جس میں مسجد کا جو گرانا ہے وہ صحیح ہے، مسجد منتقل ہو رہی ہے، جیسے مثال یہ چھوٹی ہو گئی،
اب اس کو منتقل کر رہے ہوں کسی دوسری جگہ، یا جو اس کی جائز صورتیں ہیں وقف کو اس کو گرانے کی، تو اس کو نہیں کہیں گے کہ مسجد کو شہید کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک جب وہ مسجد تھی، ایک آبادی تھی، وہ آبادی وہاں سے ہٹ گئی، اب وہ صرف مسجد رہ گئی چھوٹی سی، اور وہ راستے میں آ رہی ہے، تو اس مسجد کو جو ہے وہ گرا دیں گے اور جو ہے وہ دوسری مسجد جو ہے وہ تعمیر کر دیں گے۔ تو اسے نہیں کہیں گے مسجد کو شہید کرنا۔ مسجد کو شہید کرنا، یا ایک مسجد جو ہے وہ مندر پہ بنائی تھی تو اس کو، یا قبضے کی جگہ بنی ہوئی تھی، تو قبضے کی جگہ جو بنی ہوئی، اب ہمارے یہ جو وکیل حضرات ہیں، جج حضرات ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ چڑھ دوڑے گا۔ بھئی آپ مسائل شریعہ تو واضح کریں، لوگوں کو پتہ تو ہو کہ مسجد کا کب شہید ہوتی ہے اور کب جو ہے وہ مسجد کو جو ہے وہ ہدم کرنا، جو ہے وہ گرانا مطلب جائز ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی عبادت ہی نہیں وہاں پہ کر رہا یا کرنا چاہ رہا، تو وہاں پہ اگر مسجد کو گرائیں جو اس کی استثنائی صورتیں ہیں تو وہاں پہ حرام نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر حرام ہے مسجد کو گرانا، جیسے سب پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بلیک میلرز ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ اس سے کوئی اور دھندا کرنا چاہتے ہوں، پیسے ویسے کا، یا کوئی غلط دھندا کرنا چاہتے ہوں اور اس کو گرا دیں اور بیچ دیں، تو وہ چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ راستے میں جو علی کو گرا دیا، پتہ ہے کہ کتا آئے گا یہاں پہ پیشاب کھانا چلے گا، پھر بھی پتہ ہے کہ کتا آئے گا، نہیں، یعنی جب راستے میں آ رہی ہے تو راستے میں آ رہی ہے تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ گر جائے گی، یعنی اس کو گرانا جائز ہے۔ کتا نہیں بھی آئے تو ابھی بات یہ ہے کہ راستہ جب بن گیا تو مسجد جو ہے وہ راستے میں نہیں ہوتی، مسجد جو تو غصبی جگہ اگر ہے تو اس کو تو گرانا ویسے ہی جو ہے وہ ضروری ہے۔ غصبی جگہ ہمارے ہاں بہت سی مسجدیں، جو طارق روڈ کی بھی جو مسجد ہے یہ غصبی جگہ تھی، تو اس کو گرانا جو ہے وہ جائز ہے۔ وہ نہ جج کو یہ مسائل پتہ ہیں نہ لوگوں کو، تو اس لیے جو لوگ پھر وہ ڈرتے ہیں۔ تو راستے سے مراد جیسے ہمارے خود جعفریہ میں مسجد گراؤنڈ میں تھی پہلے، اور اس کو گرا دیا، کتا بھی آ رہے ہیں، مثلا لوگ بھی آ رہے ہیں، یا کوئی بچہ بھی پیشاب کر رہا ہے، مسجد اب آگے بنا دی آپ نے دیکھو گے آگے، لیکن پہلے گراؤنڈ میں تھی، تو گلی کا راستہ تو نہیں ہے لیکن گراؤنڈ جو ہے وہ بچوں کا کھیلنے کا، آنے جانے کا۔ ہاں، تو جب بچوں کے کھیلنے کا جو پارٹ تھا تو وہ جگہ جو تھی وہ پارک کی تھی، تو جو اس وقت نہیں تھی جب بنائی تھی، نہیں، لیکن جگہ بعد میں بنا لی گئی۔ ہاں، تو اب یہ تو لوگوں کے اوپر منحصر ہے۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، ہمیں بڑی مسجد بنانی ہے، تو یہ اس کی جو جائز جہتیں ہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے مسجد کو گرانے یا توڑنے کی کچھ جہتیں جائز ہیں اور کچھ جہتیں حرام ہیں۔ تو جن جہتوں سے مسجد کا گرانا اور توڑنا حرام ہے، ان جہتوں سے مسجد کو توڑنے پر مأمور ہو تو یہ اجارہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو فی حدم المساجد ضرارا او قتل النفس، یہ بہت ہمارے ہاں مبتلا بے مسئلہ ہے کہ لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو ان کو ٹارگٹ کلر بنایا جاتا ہے، ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی تو ان کی اس سے بے روزگاری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو بے روزگاری سے اب یہ جو ہمارے ہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی یہاں انویسٹمنٹ کرواتی ہی نہیں، کرنے نہیں دیتی، کرتے تو وہ دہشت گردیاں اور ہڑتالیں اور یہ اور وہ، تو ماحول ایسا بنایا ہی نہیں آپ نے کہ جہاں تجارت ہو۔ تو یہاں پر صرف جنگ ہی چل رہی ہے اور اسلحہ اور جنگ اور کھیچم تانی، تو وہاں پہ کیا لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کریں، تو اس کا جو اجارہ ہے اور اس کی جو مزدوری ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اوپر سے دیکھیں، او قتل النفس بغیر حق او عمل التصاویر، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ مجسمہ بنانے کے لیے جو ہے وہ مجسمہ بنانے کے لیے ہائر کیا جائے اس کو کہ مجسمہ بنائے، والاصنام، یا بت بنائے، تو مجسمہ بنانا جو ہے وہ جس کی پرستش کی جائے وہ حرام ہے۔ اب جیسے اسٹیچوز بنائے جاتے ہیں، جیسے وہ ڈیکوریشن کے لیے بنائے جائیں، یا مثال کے طور پر کپڑے ٹانگنے کے لیے، جیسے اس کو کپڑا
اور اس کو مارکیٹ کرنا ہے تو اس کو بنانے کے لیے جو مجسمہ بنایا جائے یا کوئی جائز منفعت کے لیے اگر مجسمہ بنایا جائے تو اس کی بات الگ ہو جائے گی. لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مجسمہ بنتا تھا صرف عبادت کے لیے, تو غیر اللہ کی پرستش کے لیے جو مجسمہ بنایا جائے اس کے لیے اگر کسی آپ شخص کو ہائر کریں اور وہ اپنے آپ کو اجارے پہ دے کہ مجسمہ بنا دے, یہ کیا ہے؟ اجارہ باطل ہے, حرام ہے, یعنی اس کی جو اجرت ہے وہ حرام ہے. والمزامیر, مزمار یعنی بانسری, بانسریاں جو ہے وہ بنانے کے لیے, اور بانسری سے جو ہے وہ حرام میوزک میں غنا میں استعمال ہوگا, جو کوٹے پہ چڑھ کے میوزک ہوتا ہے تو اس کے لیے بنا رہے ہیں, تو حرام میں استعمال ہوگا یہ. تو برابط یعنی باجے, باجے آرکیسٹرا, ہارمونیم, اس طرح کے جو سارنگی, یہ جو شیپور, پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام ہے مجھے نہیں پتہ, تو یہ سب بنانا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. والخمر, اسی طرح سے جو ہے وہ شراب بنانے, شراب کی فیکٹری میں یہ کام کر رہا ہے تو اس میں بھی کام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. مگر یہ کہ اگر جیسے شراب بن رہی ہے کہ یہ باہر بھجوا دی جائے, یعنی کافروں کے لیے ہو, یا شراب بن رہی ہے کہ اس میں جو ہمارے ہاں جو لوگ رہتے ہیں ذمی, ان کے لیے شراب بن رہی ہے تو اس کے لیے ایک جہت نکل سکتی ہے, ورنہ جو ہے وہ حرام ہے. والخنازیر, جو سور کا گوشت ہے اس کے لیے. والمیتہ والدم, اسی طرح سے گردن مروڑی بھی, مری بھی مرغی یا خون, اس کو بیچنا. خون پہلے زمانے میں بیچا جاتا تھا, اب آج کل کے زمانے میں جو خون بیچا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے جو بھی, تو وہ اس زمرے میں نہیں آتا. اور شیء من وجوہ الفساد, پہلے زمانے میں لوگ خون پیتے تھے اور بکتا بھی تھا تو وہ حرام ہے. اور شیء من وجوہ الفساد الذی کان محرما علیہ من غیر جہت الاجارۃ فیہ, یا وجوہ فساد میں سے ہو جو حرام ہے من غیر جہت الاجارۃ فیہ, یعنی اس میں رینٹنگ نہ ہو, تو رینٹنگ کے بغیر اس میں کوئی فساد ہو, تو اگر کوئی بھی فساد اس میں ہوگا رینٹنگ کے بغیر تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلُّ أَمْرٍ مَنْهِيٍ عَنْهُ مِنْ جَهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ, ہر وہ امر جس سے روکا گیا ہو کسی بھی جہت سے. اب مثال کے طور پر جیسے آپ کو روکا گیا کہ بھئی مسجد جو ہے وہ منہدم نہیں کرو, تو کسی کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ وہ مسجد منہدم کرے تو وہ حرام ہے. کسی چیز کو کھانے سے منع کیا گیا, اسی میں جو ہے وہ اجارہ ہو رہا ہے, تو یہ اجارہ جو حرام چیزوں کے اوپر جو اجارہ ہو رہا ہے یا کسی ایسی چیز کے اوپر اجارہ ہو رہا ہے جس سے روکا اور منع کیا گیا ہے, تو وہ اجارہ کیا ہے؟ باطل ہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مَنْهِيٍ عَنْهُ مِنْ جَهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَى الْإِنسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ أَوْ لَهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَةٍ مَنِ اسْتَأْجَرَتْهُ كَالَّذِي يَسْتَأْجِرُ الْأَجِيرَ يَحْمِلُ لَهُ الْمَيْتَةَ يُنَهِّيهَا نَضَاهَا أَوْ ذَا غَيْرِهِ. یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایک صورت ہے, اب جیسے مردے کا یعنی حرام گوشت کا یا مردار کا اٹھانا, اسے ڈسپوز کرنا جائز ہو, وہ یہ ہے کہ یہ مردار اٹھا رہے تو جس نے اٹھوایا اس کا فائدہ ہے. اس میں فائدہ کیا ہے؟ مردار پڑا ہوا ہے, اس کی بو اور جراثیم اس کو جو ہے وہ اذیت دے رہے ہیں, تو اس کو ڈسپوز کرنے کے لیے اگر یہ اس کو حمل کر رہا ہے یا رینٹنگ کر رہا ہے کہ تم اس کو ختم کر کے آ جاؤ, تو اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہے. جی ہاں, پیسے لے سکتے اس کے لیے. اب مثال کے طور پر جیسے ہیروئن پکڑی, اب اس ہیروئن کو اٹھا کے لے کے جانا ہے ایک جگہ, پھر اسے آگ لگانی ہے, تو اگر پولیس والے مثال کے طور پر رینٹ کرتے ہیں, اجارے پہ لیتے کچھ لوگوں کو, ٹرکس کو, کہ اس کو ہیروئن کو اٹھانا ہے, پھر اس کو جو ہے وہ فلم والی ہیروئن کو نہیں اٹھانا, وہ پینے والی جو حشیش کو اس کو اٹھانا ہے, اور اس کو اٹھا کے جو وہ
اس کو آگ لگانی ہے اور ضائع کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور اس کی جو ہے وہ کیمرہ اس کی مووی بنانی ہے، اور پورا اس کے لیے ہائر کریں اگر کسی کو، تو یہ رینٹنگ یا ہائرنگ جو ہے وہ جائز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الا لمنفعت من استاجرت ہو، مگر اس کے یعنی منفعت میں ہو اس کے جس نے اجیر کیا ہے۔ تو دو ہمارے پاس اصطلاح جو ہے وہ ادھر دیکھیے، ہمارے پاس اصطلاح یہ ہے کہ مستاجر اور اجیر۔ تو مستاجر اور اجیر یعنی اگر کسی کو لیبر کو ہائر کرنا ہے تو اس میں مستاجر جو ہے وہ شخص ہوگا جو اس کو ہائر کر رہا ہے، اور اجیر وہ ہوگا جو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر گھر کرائے پہ لیا ہے تو اس میں مستاجر وہ ہوگا جو گھر میں رہ رہا ہے، اور موجر وہ ہوگا جو جس نے گھر اپنا کرائے پہ دیا ہے۔ یہ اصطلاح بتا رہا ہوں آپ کو، میں اصطلاح ڈیفائن کر رہا ہوں۔ جی یعنی کہ اصل یہ گھر کی صورت میں ان کی طرف کریں گے جی، گھر کی صورت میں جو ہے مستاجر جو ہے موجر بن جاتے ہیں، اور کام کی صورت میں اصل یہ مستاجر یہ اجیر بن جاتے ہیں۔ نہیں، یعنی اصطلاح یہ ہے کہ جو طلب اجارہ کرتا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو میرے لیے کام کرے پورے دن، تو میں مستاجر ہوا نا، اور جو میرے لیے کام کر رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اجیر۔ جس نے خود کو رینٹ پہ دیا، اجارت الانسان نفسہ، وہ اجیر ہو جائے گا۔ تو میں مستاجر ہوا، میں نے طلب اجارہ کیا تو میں مستاجر ہوا، وہ اجیر ہوا۔ لیکن گھر میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مانگ رہا ہوں کہ مجھے کرائے پہ دے دو، تو میں کیا ہوا؟ مستاجر ہوا جو رہ رہا ہے اس میں، اور جو اس میں جو ہے وہ مطلب جس نے گھر کرائے پہ دیا وہ کیا ہو جائے گا؟ موجر۔ تو یہ اصطلاحیں ہیں جو میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ اس میں کنفیوژن نہ ہو، کہ گھر اگر رینٹنگ پہ جا رہا ہے تو اس میں جو گھر میں بیٹھ رہا ہے وہ مستاجر ہے، اور جو دے رہا ہے وہ موجر ہے۔ اور اگر انسان کسی کو ہائر کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے کام کرے، تو جو ہائر کر رہا ہے وہ مستاجر ہے، اور جو کام کر رہا ہے وہ اس کا اجیر ہے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گئی تاکہ یہ استعمال ہو تو کوئی الا لمنفعت من استاجرت ہو، مگر فائدے میں اس شخص کے جس نے اجیر کیا، مستاجر تھا۔ کالذی یستاجر الاجیر، جیسے کوئی شخص اجیر کو ہائر کرتا ہے، یحمل لہ المیتہ، میتے کو اٹھائے، مردار کو اٹھائے، ینہیہا عن اذاہ اور اذا غیرہ، دور کر دے کہ وہ اس کو اذیت پہنچائے یا اس کے غیر کو اذیت پہنچائے، معاشرے میں جو ہے وہ فاسد بو اور جراثیم کو پھیلانے سے اس کو دور کر دے، وہ ما اشبہ ذالک، اور اس سے ملتی جلتی مثالیں۔ تو اعلان قال وکل من آجر نفسہ، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اجارے پہ دے، اور ما یملک، یا جن چیزوں کا مالک ہے ان کو اجارے پہ دے، اور یلی امرہ، یا جو جن کے اوپر ولایت رکھتا ہے ان کو اجارے پہ دے، من کافر و مومن، کافر ہو یا مومن، بادشاہ ہو یا رعیت ہو، یا مثلا جو ہے وہ ملکن اور سوقتن۔ سوقتن جو ہے وہ دو معنی کیے گئے اس کے، رعیت کے معنی میں بھی کیا گیا اور بازاری کے معنی میں۔ بازاری ہو یا بادشاہ سے ہو جو جس کی ولایت ہے، یا جو ہے وہ بازاری ہے، پرائیویٹ ہے، پرائیویٹ کوآپریٹیوز ہے، یا پرائیویٹ اس پہ چل رہا ہے، تو علم فسر نہ ہو، تو مما تجوز الاجارۃ فیہ، ان چیزوں میں اجارے پہ دے رہا ہے جن میں جائز ہے، فحلال محلل فعلہ وکسبہ۔ واما تفسیر الصناعات فکل ما یتعلم العباد اور یعلمون غیرہ من اصناف الصناعات۔ اب مثال یہ تو ایک سوال آتا ہے کہ یعنی ڈانسنگ جو ہے وہ سیکھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ تو اگر یہ ڈانسنگ سیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر ڈانس کرے گی بچی، تو حرام ہے۔ اگر یہ ڈانس تو صرف جو ہے وہ ڈانسنگ تو ایسے حرام ہے۔ ایک ہی ایکسیپشنل ہے کہ اگر شوہر کے سامنے وہ ڈانس کرے تو، بیوی شوہر کے سامنے ڈانس کرے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، باقی تو ڈانسنگ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اسے ایک مورد کے لیے یعنی اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو صنعت سکھائی جا رہی ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ پورے معاشرے میں جو پھیل جائے گی، حرام پورے معاشرے میں پھیل جائے گا، تو ایسی صنعت کو پروموٹ کرنا
اور ایسی صنعت کو سیکھنا، سکھوانا یا اس کا انتظام کرنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ حرام۔ کل ما یتعلم العباد، یا مثال کے طور پر یہ جو ہے وہ سفلی عمل سیکھے، یہ کسی باب فقیر کے پاس جا کے بیٹھے اس سے سفلی عمل سیکھے، نجوم سیکھے، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، حرام صنعت سیکھ رہا ہے۔ یا یہ سیکھے، مثال کے طور پر مجسمہ بنانا سیکھے تاکہ مثلا کسی لڑکی کی جو ہے وہ تصویر بنائے، یعنی مجسمہ بنائے اس کا جو ہے وہ پورا، تو کوئی حرام کام کے لیے ایک صنعت کو سیکھنا۔ ما یتعلم العباد یعلمون غیرہم من اصناف الصناعات مثل الکتابت۔ اب صنعات میں جو وہ حلال ہیں، جیسے یہ ٹائپنگ سیکھے یا خطاطی سیکھے، والحساب کیلکولیشن سیکھے، اکاؤنٹس سیکھے، والنجارہ جو ہے وہ کارپینٹر جو ہے وہ بڑھئی جو کام کرتا ہے وہ سیکھے، والصیاغہ رنگ اور ڈائنگ کا کام جو ہوتا ہے وہ سیکھے، والبنا یعنی گھر بنانے، مستری مزدوری کا کام سیکھے، والحیاکہ جو ہے وہ دھاگے سے جو ہے وہ مطلب جو کپڑا بناتے ہیں اس کو بولتے ہیں حیاکہ۔ تو جو دھاگا ہوتا ہے، دھاگا بھی جو ہے وہ اس میں ٹیکسٹائل میں دھاگا الگ سے بکتا ہے، تو دھاگے کا الگ ہوتا ہے، تو یارن کا الگ ریٹ ہوتے ہیں، دھاگے کے الگ ہوتے ہیں، پھر کپڑے کے الگ ہوتے ہیں۔ تو دھاگے سے جو کپڑا بنانے کی صنعت ہے وہ سیکھے، والسراجہ جو ہے وہ زین بنانے کی، والکسارہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ڈرائی کلیننگ، کسارہ جو ہے وہ ڈرائی کلیننگ کے ہے، اور خیاطہ جو ہے وہ ٹیلرنگ۔ والصنعۃ صنوف التصاویر، یا مجسمہ بنانے کی جو صنعت ہے وہ سیکھے، معلوم تکن مثل الروحانی۔ یعنی ایک نظریہ یہ تھا کہ جو درخت ہے، درخت بنانے کا مجسمہ سیکھ سکتا ہے، اور ستارے یا چاند اس طرح کے جو ذی روح نہیں ہے ان کے مجسمہ بنانے کا جو ہے وہ یہ سیکھ سکتا ہے، لیکن اگر جس کے اندر روح ہے اس کو بنانا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اب جیسے کتا بنانا، یا مثال کے طور پر کسی انسان کی شکل بنانا یا ذی روح کی شکل بنانا، مجسمہ، شکل سے مراد یہاں پہ مجسمہ ہے، اسٹیچو، تو اسٹیچو بنانا یہ حرام ہے۔ جیسے باہر ہیں وہ یورپ میں چلے جائیں آپ تو چوراہوں پر، ایران میں بھی بہت ہیں، چوراہوں پر جو ہے وہ اسٹیچو ہیں پورے انسان کے، اور وہ کپڑوں کے بغیر والے بھی ہیں، کپڑوں والے بھی ہیں، دونوں طرح کے ہیں۔ تو شریعت نے اس کو جو ہے وہ، ہمارے مجتہدین تو اس کو نوعاً زیادہ تر حرام قرار دیتے۔ یہاں پر بھی تو رکھا گیا تھا جو کپڑے جس میں ٹنگے ہوئے تھے پہنائے ہوئے، ہاں وہ تو مارکیٹنگ کے لیے ہوتے ہیں، کہ کپڑوں کی جب مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے کپڑوں کو پورٹریٹ کرنے کے لیے کپڑوں کی دکانوں پہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مجسموں کی نہیں بات کر رہے۔ وہ جائز ہے، یعنی منفعت محللہ کے تابع، اگر منفعت محللہ متداولہ بین الناس ہو تو پھر جائز ہے، یعنی رائے جو لوگوں کے درمیان، تو وہ جائز ہے۔ یہ یورپ وغیرہ میں جو ہو رہی ہے، جس میں مالک میں ایران کا موجود ہے، وہاں پہ لوگوں میں جی وہاں تو اس کو رائج ہے، یہ چیزیں کرتے ہیں، وہاں پہ بھی نہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنی جو وہ شریعت کی بات کریں گے نا۔ شریعت میں جو وہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجسمہ بنانا، پہلے مجسمہ بنانے کی جو منفعت تھی وہ صرف اور صرف عبادت کی جاتی تھی، تو اس لیے مجسمہ بنانا حرام ہے۔ اب مجسمہ جو آپ بنا رہے ہیں کس کام کے لیے بنا رہے ہیں؟ اگر ایک جائز منفعت کے لیے مجسمہ بنایا جا رہا ہے تو وہ جائز ہو جائے گا، اگر حرام کے لیے بنایا جا رہا ہے تو حرام ہو جائے گا۔ تو صنعت جو اس وقت حرام ہوگی جب متمحض ہو حرام میں، یا اس کی کوئی جائز منفعت نہیں ہو، لیکن اگر جائز منفعت متداولہ بین الناس جو وہ ہو تو پھر اس کا یعنی اس صنعت کو سیکھنا حرام نہیں ہے۔ وَأَنْوَاعُ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْعِبَادُ،
اب مثال کے طور پہ یہ ڈھولک بنا رہے یا باجا بنا رہے, تو باجا تو ہمیشہ جو وہ حرام چیز میں استعمال نہیں ہوتا. یہ چاقو بنا رہے تو چاقو تو دو جہتیں رکھتے ہیں. چاقو سے جو مومن کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں اور کافر کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں, اور اسے کچن کے کام بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا دوسرے جائز کام بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور حرام کاموں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو جن چیزوں کے اندر دو جہتیں ہیں ان چیزوں کو بنانا جو ہے وہ اس کے بنانے کی صنعت کو سیکھنا کیا ہے, پروڈکشن ہے آرکیسٹرا کی یا دوسری چیزوں کی, وہ جائز ہے جن میں دو جہتیں. لیکن اگر متمیز ہو یا غالب جو ہے اس کے اندر حرام ہو تو پھر اشکال آ جائے گا. وَأَنْوَاءُ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْعِبَادُ, یعنی وہ آلات جن کے عباد محتاج ہیں, منہا منافعہم, ان کے ساری منفعتیں اسی سے ہیں. مثال کے طور پر سیڑھی, اگر سیڑھی نہیں ہو تو پھر مزدوری کا کام نہیں ہوگا. یہ جو شٹرنگ اگر نہیں ہو تو مزدوری کا کام نہیں ہوگا. تو وَبِهَا قِوَامُ, ان کا قوام اس کے اوپر ہے. وَفِيهَا بُلْغَةُ جَمِيعِ حَوَائِجِهِمْ, اور ان کی تمام حاجتیں جو اس سے پوری ہوتی ہوں. فَحَلَالٌ فِعْلُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَفِيهِ لِنَفْسِهِ, تو اس کا انجام دینا, اس کو سکھانا اور اس کے لیے کام کرنا. العمل بِهِ, یعنی اس کو بنانے کے لیے خود جو ہے وہ مصروف عمل ہونا. ایک دفعہ میں تعلیم دے رہا ہوں, ایک دفعہ میں تعلیم لے رہا ہوں, ایک دفعہ میں باجا مطلب اس آرکیسٹرا کو بنا رہا ہوں, اپنے لیے بنا رہا ہوں یا کسی دوسرے کے لیے. تو وَإِن كَانَتْ تِلْكَ الصَّنَاعَةُ وَتِلْكَ الْآلَةُ قَدْ يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى وُجُوهِ الْفَسَادِ وَوُجُوهِ الْمَعَاصِي, اگرچہ وہ آلت اور وہ آرکیسٹرا اور وہ صنعت جو ہے وہ صنعت اور حرفت اور وہ ہنر, وہ ٹیکنالوجی کبھی کبھی استعمال ہوتی ہو کس میں, وجوہ فساد میں اور گناہوں میں استعمال ہوتی ہو. وَتَكُونُ مَعُونَةً عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ, اور باطل کے اوپر. جیسے مثال کے طور پر جو باہر کی کمپنیز نے کیمیکل ویپنز بنائے, تو ان میں دو جہتیں نہیں ہیں. کیمیکل ویپنز میں جو ایک ہی جہت ہے کہ وہ انسانیت کو نابود کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. جیسے جس نے کورونا بنایا, انسانیت کو نابود کرنے کے لیے بنایا. تو جو لوگ بھی اس میں استعمال ہوئے, ہائر ہوئے, رینٹنگ پہ انہوں نے اپنے آپ کو دیا, وہ سب کا سب حرام ہے, باطل ہے. لیکن اب یہ کہ اگر کسی چیز میں دو جہتیں ہیں تو وہاں پر جائز. فَلَا بَأْسَ بِصَنَاعَتِهِ وَتَقَلُّبِهِ, تو اس کی جو وہ اس میں جو بھی تصرف اور تقلب کرنا یا اس کو بنانا, اس کی پروڈکشن اور اس میں جو بھی چینجنگ اور موڈیفیکیشن ہے, پروڈکشن اور موڈیفیکیشن, نظیر الکتابۃ التی ہی وجہ من وجوہ الفساد تقویۃً و معونۃً لولاۃ الجور, کبھی کبھار کتابت بھی جو ہے وہ وجہ فساد میں استعمال ہو سکتی ہے, تو وہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے. تقویۃً و معونۃً لولاۃ الجور, کبھی کبھار جو ہے وہ ظالموں کی مدد کے لیے استعمال ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ السِّكِّينُ وَالسَّيْفُ وَالرُّمْحُ وَالْقَوْسُ, اسی طرح سے چاقو ہے, چھری ہے, اور کمان ہے, اور نیزہ ہے, نیزے کی جو انی ہے نیزہ ہے. وغیر ذالک من وجوہ الآلات, اور اس کے علاوہ جو دوسری آلات ہیں, التی تصرف الی وجوہ الصلاح, جو صلاح میں استعمال ہوتی ہیں, وجہات الفساد, اور کبھی فساد میں بھی استعمال ہوتی ہیں. وتکون آلۃً و معونۃً علیہما, کبھی صلاح میں کبھی فساد میں, دونوں میں آلت بھی ہوتی ہیں اور معونت بھی ہوتی ہیں. تو ایسی صنعتوں کا تعلیم دینا, سکھانا جائز ہے. جس میں دو جہت ہو, 50-50 ہو, اس کا سکھانا سیکھنا جائز ہے. فَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِهِ وَتَعَلُّمِهِ وَأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَفِيهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ فِيهِ مِنْ جهة الصَّلَاحِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ تَصْرِيفُهُ إِلَى جهة الْفَسَادِ وَالْمَزَارِ فَلَيْسَ عَلَى الْعَالِمِ وَلَا عَلَى الْمُتَعَلِّمِ, تو نہ سیکھنے سکھانے والے پر کوئی جرم ہے, نہ سکھانے والے پر اسم ہے. اگر کسی نے چاقو بنایا اور وہ چاقو جو ہے وہ اس سے کسی مومن کا گلا کٹ گیا, تو اس کمپنی کے اوپر کوئی کیس نہیں کیا جائے گا. لما فیہ من الرجحان فی منافع جہات صلاحہم و قوامہم و بقائہم, کیونکہ اس میں منافع جہات میں رجحان ہے, ان کی صلاح میں, ان کے قوام میں, ان کی بقا میں,
اور گناہ اور وزر اس کے اوپر ہے جس نے اسے جہت فساد اور حرام میں استعمال کیا. اب اگر کسی نے کسی کمپیوٹر کو استعمال کر کے کسی جگہ دھماکہ کر دیا تو کمپیوٹر والوں کو یا کمپیوٹر کی کمپنی کو چارج نہیں کیا جائے گا, گناہ اس کے اوپر ہے جس نے اس کو غلط کام میں استعمال کیا ہے. وَذَلِكَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصَّنَاعَةَ الَّتِي هِيَ حَرَامٌ كُلُّهَا, اللہ تعالیٰ نے صرف اس صنعت کو حرام قرار دیا ہے جو پوری کی پوری حرام ہو, جس کی پوری منفعت حرام ہو. الَّتِي يَجِيءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضًا, جس سے صرف فساد ظاہر ہوتا ہو. نظیر البرابط والمزامیر, جیسے باجے اور بانسریاں اور شطرنج اور ہر وہ چیز جس سے لہو کیا جاتا ہو, یعنی وہ لہو جو حرام ہے. والسلمان والاصنام, اور اسی طرح سے جو ہے وہ یعنی صلیب, سلمان یعنی صلیب جو ہے وہ بنانا جس سے دوسروں کے مذہب جو ہے وہ تقویت ہو ان کی, یا ویلنٹائن کے لیے جو ہے وہ چیزیں تیار کرنا, ویلنٹائن ڈے اس دن جو ہے وہ ہو رہا ہو. والاصنام, اسی طرح سے بتوں کو بنانا, یہ جو ہے وما اشبہ ذالک من صناعت الاشربۃ الحرام, جو حرام ڈرنکس ہیں اس کو بنانا. وما یکون ہارڈ ڈرنکس ہیں, سافٹ ڈرنکس نہیں. وما یکون منہ وفیہ الفساد محضن, اور جس سے فساد نکلتا ہو یا جس میں فساد ہو. ولا یکون منہ ولا فیہ شیء من وجوہ الصلاح, اور اس میں نہ اس میں کوئی وجوہ صلاح ہو اور نہ اس سے کوئی وجہ صلاح نکلتی ہو. تو جیسے اب میتا سے کوئی وجہ صلاح نہیں نکلتی, لیکن اس میں کوئی وجہ صلاح نہیں ہے لیکن نکلتی ہے. نکلتی کیا ہے؟ یہ کہ اسے ڈسپوز کر دیں. تو حرام تعلیم و تعلم والعمل بہ واخذ الاجرۃ علیہ, اس کا سکھانا اس صنعت کا, اس کا سیکھنا, اس کو جو ہے وہ اس صنعت کو خود انجام دینا, اس پر اجرت پکڑنا, یہ سب کا سب حرام ہے. وجمیع التقلب فیہ من جمیع الوجوہ الحرکات کلہا الا ان یکون صنعۃ قد تصرف الی جہت المنافع وَإِنْ كَانَ قَدْ يُتَصَرَّفْ فِيهَا وَيُتَنَاوَلْ بِهَا وَجْهٌ مِّن وُجُوهِ الْمَعَاصِي, مگر ایک ایسی صنعت ہو جو کبھی منافع میں نیکی کے کاموں میں استعمال ہوتی ہو اور کبھی کبھار جو ہے وہ برائی کے کاموں میں استعمال ہوتی ہو. فَلِعِلَّةِ مَا فِيهِ الصَّلَاحُ, کیونکہ اس میں صلاح کی جہت موجود ہے. حَلَّ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ, تو اس صنعت کا سیکھنا سکھانا اور اس کو انجام دینا تو یہ جائز ہے. وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِ الْحَقِّ وَالصَّلَاحِ, گناہ اس شخص کے اوپر ہوگا جو اس کو صرف کر دے حق و صلاح کے علاوہ. فَهَذَا تَفْسِيرُ بَيَانِ وُجُوهِ اِكْتِسَابِ مَعَائِشِ الْعِبَادِ وَتَعَلُّمُ فِي وُجُوهِ اِكْتِسَابِهِمْ, یہ تفسیر تھی کہ بندگان خدا, اللہ کے بندے جو کماتے ہیں اور جو سیکھتے ہیں, اور اس سیکھنے میں جو کماتے ہیں اور جو ان کے کمانے کے ذریعے ہیں مختلف, جو چار ہم نے قسم بیان کی, ولایات و تجارات و اجارات و صناعات, یعنی جو ہم نے بیان کی کہ گورنمنٹ میں نوکری کرے یا کیا کہتے ہیں رینٹنگ کا ہو یا سیلز اینڈ پرچیز ہو, یا جو ہے وہ ایسی صنعت اور ہنر سیکھنے میں ہو جو حرام ہے تو وہ حرام ہوگی, اور جو اس میں حلال کی جہت ہے وہ حلال ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.